وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وقال الملأ الذين كفروا من قومه اور کہنے لگے سردار جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم سے لئن اتبعتم شعیبا کہ اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی انکم اذا لخاسرون تو بے شک تم بہت بڑے گھاٹے کے اندر پڑ جاؤ گے فاخذتهم الرجفۃ پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے فاصبحوا فی دارہم پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر جاثمین اوندے منہ گرے ہوئے الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو کأن لم یغنوا فیہا گویا کہ وہ گھروں میں تھے ہی نہیں الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو کانوا هم الخاسرین وہی تھے خسارے والے فتولا عنہم پھر پیری پشت ان سے وقال یا قومی اور کہنے لگے اے میری قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی بے شک میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں پیغام اپنے رب کا ونصحت لکم اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے فکیف آسیٰ علی قوم کافرین پھر کیسے میں غم کروں کافر قوم پر۔ اچھا جی، وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ یہ بات ساری میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے، مختصر آپ کے سامنے دو تین جملے بول دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال الملأ الذین، جس وقت پہلی دھمکی دی تھی نا قوم شعیب نے، بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے حضرت شعیب کو اور ایمان لانے والوں کو دھمکی دی، کہنے لگے کہ بعض آ جاؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ہم تجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، علاقے سے نکال دیں گے۔ تو اس کے بدلے کے اندر حضرت شعیب اور ایمان والوں نے کیا کہا کہ ایک بار ہم اللہ کی ذات پر ایمان لا چکے ہیں اور ایک بار ہم اللہ کے رسول حضرت شعیب پر ایمان لا چکے ہیں، اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی ذات سے پھر کر دوبارہ کفر کے اندر چلے جائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو بہت بڑا بہتان اللہ کی ذات پر باندھنے والے ہیں، بہت بڑا جھوٹ اللہ کی ذات پر باندھنے والے ہیں کہ اولاً ہم نے یہ تصدیق کر دی تھی کہ اللہ کی ذات سچی ہے، اولاً ہم نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ حضرت شعیب سچے ہیں، اور بعد کے اندر دوبارہ ہم ان کی تردید کر کے کفر کے اندر چلے جائیں تو یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑا کیا ہوگا جی، جھوٹ ہوگا۔ اس کے بدلے کے اندر سرداروں نے پھر ایک جملہ کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے، شعیب کی پیروی کرو گے، شعیب کے پیچھے چلو گے، انکم اذا لخاسرون تو تم بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بہت بڑا خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ گفتگو ان کی چل رہی تھی، رات کو سوئے گھروں کے اندر، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زلزلہ آیا، زمین ہلی، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ جس وقت صبح ہوئی تو وہ ساری کی ساری بستی اور مکان ان لوگوں کے اوپر گرے ہوئے تھے، وہ لوگ نیچے، مکان ان کے اوپر، بلڈنگیں ان کے اوپر، ایسے لگ رہا تھا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس بستی کے اندر لوگ تھے ہی نہیں، اس بستی کے اندر لوگ تھے ہی نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی جو ہے نا وہ جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بالفرض مال ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ مکان یا چھت گرتی ہے تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم جو ہے نا وہ نیچے آ جاتے ہیں
تو جو ہے نا وہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کے نیچے کیا ہے، وہ جدید زمانہ بھی نہیں تھا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ علم یغنو فیہا، گویا کہ وہ اس بستی کے اندر موجود بھی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا تم شعیب کو جھٹلاؤ گے، جہاں جو ہے نا وہ شعیب تمہیں جھٹلائے گا اور تم کہہ رہے ہو کہ بڑے نقصان میں جاؤ گے۔ جو شعیب کو جھٹلائے گا، جو شعیب کی تردید کرے گا، جو شعیب کا انکار کرے گا، میں اللہ رب العالمین ان کو خسارے کے اندر مبتلا کر دوں گا، ان کو نقصان کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ جس وقت ان کے اوپر زلزلہ آ گیا، عذاب آ گیا، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر حضرت شعیب نے ایک جملہ بولا، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ جملہ یہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اللہ کا پیغام جو تھا، جو اللہ نے مجھے دیا تھا، وہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کر دی ہے، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تم نے میری بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا ہے۔ اب میں اللہ کا پیغمبر اس کام سے بالکل رنجیدہ نہیں ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کسی کے اوپر تکلیف ہو یا کسی کوئی جو ہے نا وہ، ہم سارے اس کے غم کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہوتی ہیں، یار فلانے بندے کو دکھ ملا ہے، فلانے بندے کو تکلیف ملی ہے، فلانے بندے پر مصیبت آئی ہے، میں اس بندے کے دکھ کے اندر برابر کا شریک ہوں، اس کی تکلیف کے اندر شریک ہوں، میں جا کر اس کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، اس کے ساتھ غم کا اظہار کرتا ہوں۔ حضرت شعیب کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری بات نہیں مانی، جو بات میں نے تمہیں بتائی، جو اللہ کا پیغام تھا، جو اللہ کا حکم تھا، وہ میں نے تم تک پہنچایا، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا ہوں، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں پیغمبر شعیب جو تمہارے اوپر عذاب اللہ نے نازل کیا ہے، جو تم برباد ہو چکے ہو، تباہ ہو چکے ہو، فرمایا میں پیغمبر شعیب کو بھی اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے، ایک بندہ کسی کو بار بار سمجھاتا ہے، بھائی یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا، تجھے نقصان ہو جائے گا، یہ کام نہ کرنا، تجھے نقصان ہو جائے گا، وہ بندہ وہی کام کرتا ہے اور اسے نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں، تینوں میں سمجھایا نہیں سی، تینوں میں آکھیا نہیں سی، اے کام نہ کری، تینوں نقصان ہوئے گا۔ پھر بندہ تعزیت نہیں کرتا، غم نہیں کرتا، بلکہ اپنی بات کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے بار بار تجھے اس چیز سے منع کیا تھا، بار بار تجھے میں نے اس چیز سے روکا تھا کہ یہ نہیں کرنی، لیکن تو نے پھر بھی کی ہے اور تجھے خسارہ اور نقصان ہوا ہے۔ حضرت شعیب بھی وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے بار بار سمجھایا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، میں نے اللہ کی بات تم تک پہنچائی، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے خیر والی بات کو نہیں مانا۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم خسارے کے اندر جا چکے ہو، اب تم نقصان کے اندر جا چکے ہو، تو میں اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب کو بھی تمہارے اوپر کوئی غم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہی چیز بیان فرمائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اور کہنے لگے سردار جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، ان کی قوم سے، لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم خسارے کے اندر پڑ جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر جاسمین، اوندے منہ گرے ہوئے، اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے سوئے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، زمین ہلی، وہ چھتیں گری، وہ جو ہے نا وہ دیواریں گری، وہ سارے کے سارے نیچے پڑے ہوئے تھے، مکان ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گرے ہوئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، حضرت شعیب کی تکذیب کی، حضرت شعیب کا انکار کیا۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ نے ان کی یہ حالت کر دی کہ گویا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر موجود ہی نہیں تھے۔
وہ اپنے گھروں کے اندر موجود ہی نہیں تھے۔ یعنی کہ صبح ہوتی ہے تو بندے اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، اپنے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں۔ اس دن کوئی اٹھے ہی نہیں، جتنے کافر تھے، جتنے حضرت شعیب کا انکار کرنے والے تھے، حضرت شعیب کے پیغام کا انکار کرنے والے تھے، وہ صبح اٹھے ہی نہیں۔ گویا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس بستی کے اندر کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ حالت کر دی۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہی تھے نقصان۔ ایک بات تھی کافروں کی، وہ کہہ رہے تھے حضرت شعیب کی بات مانو گے تو خسارے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اور ایک بات تھی اللہ کی، اللہ کہہ رہا تھا کہ اگر شعیب کی تکذیب کرو گے، شعیب کی انکار کرو گے تو خسارے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ کافروں کی بات جھوٹی ثابت ہو گئی، اللہ کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہی تھے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فتولی عنہم، پھر منہ پھیرا ان سے حضرت شعیب نے۔ وقال یا قومی، اور کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں پیغام اپنے رب کا، میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں پیغام اپنے رب کا۔ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ کا پیغام کیا کرنا ہے جی؟ پہنچانا ہے، عمل درآمد کروانا ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام آپ کو بتانا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے اور یہ رستہ غلط ہے، باقی ماننا نہ ماننا، اگر منوانا ہی ہوتا نا اللہ نے تو اللہ رب العالمین ہمیں دور آزمائی سے بھی منوا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، بھائی یہ رستہ شیطان والا رستہ ہے اور یہ رستہ رحمان والا رستہ ہے، اب یہ دونوں رستے تیرے پاس ہیں، چاہے شیطان کے رستے پر چل، چاہے رحمان کے رستے پر چل۔ تو حضرت شعیب بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک کیا کر دیا ہے جی؟ پہنچا دیا ہے۔ ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، بلغوا انی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس اللہ کی ایک آیت بھی پہنچتی ہے، اللہ کا ایک حکم بھی پہنچتا ہے، اللہ کا ایک ارشاد بھی تم تک پہنچتا ہے، بلغوا، اس کی آگے کیا کر دو؟ تبلیغ کر دو، اس کو آگے پہنچا دو۔ پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا فریضہ ہے، عمل درآمد کروانا ہمارا فریضہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پھر میں کیسے غم کروں علی قوم کافرین، کافر قوم پر، ٹھیک ہے جی، اب میں غم نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔